ایم اے فائنل کے اردو پروز نان فکشن کے پیپر میں یونٹ فرسٹ کے ٹاپک فرسٹ افسانوی اور غیر افسانوی نثر کے درمیان امتیازات کے سلسلے میں ایک لیکچر ہم پہلے ہی آپ کو دے چکے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ یہ لیکچر اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اردو نثر کا سلسلہ اور افسانوی نثر کا سلسلہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ چونکہ سوال یہ ہے کہ افسانوی اور غیر افسانوی نثر کے درمیان کیا امتیازات ہیں، اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ 18ویں صدی تک جو نثر لکھی گئی اس میں مذہبی مضامین، صوفیانہ مضامین، پیغمبروں اور بزرگان دین پہ لکھے ہوئے مضامین، تاریخی شخصیات کی سوانح، تاریخی واقعات، حکایتیں، قصے، مقالات اور حیات و کائنات سے تعلق رکھنے والے اہم موضوعات پر مضمون لکھے گئے۔ یعنی جو نثر لکھی گئی ان میں کسی بھی نثر میں اجزائے ترکیبی نہیں تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس نثر میں اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے اسے غیر افسانوی نثر کا نام دیا گیا۔ 19ویں صدی میں اردو ادب سے تعلق سے کئی اہم اور فائدہ مند تجربے کیے گئے۔ دوسری زبانوں کے ادب سے فائدہ اٹھایا گیا، خصوصاً انگریزی ادب کی اصناف اردو ادب میں شامل کی گئیں۔ اس طرح اردو نثر میں بھی تبدیلیاں آئیں اور وہ غیر افسانوی دائرے سے باہر نکل کر افسانوی حدوں میں داخل ہوئی۔ بڑے جوش و خروش اور ذوق و شوق کے ساتھ افسانوی نگارشات وجود میں آئیں، یعنی ان نثری اصناف کا سلسلہ شروع ہوا جن کے اجزائے ترکیبی طے کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق ہی وہ اصناف کا سلسلہ شروع ہوا جن کے اجزائے ترکیبی طے کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق وہ اصناف لکھی جاتی تھیں۔ ان میں ناول، داستان، ڈرامہ اور افسانہ ہیں۔ ان اصناف کی پہچان ان کے مختلف حصوں یعنی اجزائے ترکیبی سے ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی نثر کی اصناف ہیں ان میں اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے۔ گویا جس نثر میں اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے اسے غیر افسانوی نثر کہا گیا، اور جس میں اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اسے افسانوی کا نام دیا گیا۔ افسانوی نثر کا پورا ایک پرچہ آپ ایم اے پریویس میں پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں داستان، ناول، ڈرامہ اور افسانہ سبھی تھا۔ یہ پرچہ اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن غیر افسانوی ادب کو اس میں لیا گیا ہے۔ غیر افسانوی ادب میں انشائیہ نگاری، خاکہ نگاری، رپورتاژ اور خطوط نگاری، سوانح نگاری کے ساتھ ساتھ مختلف عنوانات پر لکھے ہوئے مضامین بھی شامل ہیں۔ کیونکہ ان اصناف میں اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے۔ غیر افسانوی نثر کا سلسلہ مذہبی بزرگوں نے مذہبی معاملات پر لکھ کر شروع کیا اور وہ مختلف قلم کاروں، زمانوں، شہروں اور ریاستوں سے آشنا ہو کر ان کے اثرات قبول کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ زمانے در زمانے اس کا ادبی درجہ بلند تر ہوتا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں سوانح، حکایات، قصے، واقعات اور خاص قسم کے مضامین تک محدود تھی، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی میں غیر افسانوی نثر میں بہت وسعت پیدا ہو گئی۔ ان صدیوں میں خاکے، انشائیے، رپورتاژ،
خطوط نگاری، بیاض نویسی اور طرح طرح کے عنوانات پر مضامین کا بے شمار خزانہ وجود میں آیا۔ اردو زبان کی ابتدا سے لے کر آج تک غیر افسانوی نثر کا ہی بول بالا رہا ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے موضوع اور عنوان پر مکمل تفصیل سے لکھنے کی گنجائش ہے۔ جب 19ویں صدی میں افسانوی نثر کا آغاز ہوا تو ناول، داستان، ڈرامہ اور افسانے کی اصناف کا اضافہ ہوا۔ ان میں ہر صنف کے اجزائے ترکیبی طے کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق یہ لکھی جاتی ہیں۔ ان چاروں اصناف کے علاوہ اور کوئی صنف ایسی نہیں ہے جس کے اجزائے ترکیبی ہوں۔ حالانکہ ان چار اصناف میں داستان ایک ایسی صنف ہے جو اردو نثر میں قدیم زمانے سے موجود ہے، لیکن 19ویں صدی میں آ کر اس کے اجزائے ترکیبی طے کر دیے گئے اور اسے بھی افسانوی صنف بنا دیا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں افسانوی ادب کے بڑے بڑے داستان نویس، ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی غیر افسانوی نثر کے مشہور و معروف قلم کاروں نے اردو نثر کے خزانے میں قیمتی اضافہ کیا۔ اس دوران خاکے، انشائیے، خطوط، سوانح، واقعات، مقالات، بیاضیں، رپورتاژ وغیرہ کی شکلوں میں بہترین ادبی تخلیقات سے اردو نثر کا وقار و مقام بلند ہوا۔ اردو میں غیر افسانوی نثر کا ارتقاء اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ غیر افسانوی نثر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ ایک، دکن میں غیر افسانوی نثر، دو، شمالی ہند میں غیر افسانوی نثر۔